دوستو آج ہم اللہ کے مہمانوں کی دعوت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم تبلیغی جماعت کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گوشت لینے پہنچ چکے ہیں۔ دوستو تبلیغی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی ایک بہترین جماعت ہے۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم پیاز کو کاٹیں گے، اچھے طریقے سے بہترین انداز میں پیاز کاٹیں گے۔ اور یہ دوست تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہے نا اس وقت تعلیم کے عمل میں مصروف ہیں۔ تعلیم تبلیغی جماعت کا ایک بہترین عمل ہے۔ یہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں نماز، ذکر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت کے بہترین واقعات۔ آپ نے کبھی تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہے؟ اگر آپ نے وقت لگایا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے کتنا سروزہ لگایا ہے، چلہ لگایا ہے یا 4 ماہ لگائے ہیں۔ جتنا وقت آپ نے تبلیغی جماعت میں لگایا ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اور آپ نے جب بھی تعلیم کا حلقہ جو ہے نا لگایا ہے تو آپ کو کتنا مزہ آیا۔ دوستو میں نے تو جب بھی تعلیم کے حلقے میں جو ہے نا بیٹھا ہوں مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ پیاز اس وقت میں کاٹ رہا ہوں اور کوشش کریں کہ جب بھی جو ہے نا آج ہم تیار کر رہے ہیں آلو گوشت کا سالن۔ جب بھی آپ لوگ آلو گوشت کا سالن تیار کریں تو کوشش کریں پیاز بھی بڑے بڑے کاٹیں اور آلو بھی جو ہے نا سائز میں بڑے کاٹیں، کیونکہ جب آپ چھوٹے آلو کاٹیں گے تو وہ اس طرح جو ہے نا تیار نہیں ہوں گے۔ جب آپ بڑے آلو کاٹیں گے تو وہ جب تیار ہوں گے تو بہترین انداز میں آلو گوشت تیار ہوگا۔ مجھے تو ویسے ہی جو ہے نا آلو گوشت بہت پسند ہے۔ یہ جی ہم نے کٹا لیا تھا، اس کٹے کو دھو کے صاف کر لیا ہے۔ اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکالیں گے تاکہ اس کا جو ہے نا اگلا پروسیجر شروع کیا جا سکے۔ دوستو تبلیغی جماعت کے کھانے میں اللہ نے ویسے ہی برکت رکھی ہے۔ آپ جب بھی ان لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی ٹیسٹ ملے گا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان کے کھانے میں بھی برکت دیتے ہیں۔ لہسن میں نے جو ہے نا چھیل لیا تھا، اب اس لہسن کو جو ہے نا میں اس برتن میں ڈالوں گا اور ساتھ ہی ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے۔ ادرک میں نے چھیل کے رکھ لیا تھا، اب ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے۔ ادرک اور لہسن دونوں کو جو ہے نا ہم اس گرینڈر میں ڈالیں گے اور اچھی طرح جو ہے نا اس کو باریک کر لیں گے۔ یہ ادرک اور لہسن جو ہے نا کوٹ کر پیس کر اس کو بالکل باریک کر لیں، کیونکہ یہی مسالے کے اندر جو ہے نا شامل ہوگا اور ایک بہترین زبردست ٹیسٹ بنائے گا۔ اب جو ہے نا ایک بڑے پتیلے میں نے گوشت نکال لیا ہے۔ گوشت جو ہے نا میں نے دھو کے صاف کر لیا تھا۔ جب بھی آپ تبلیغی جماعت کے لیے کھانا بنائیں تو ساتھ میں ذکر کرتے رہیں۔ اب گوشت ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے پیاز جو ابھی ہم نے کاٹی تھی۔ بہترین طریقہ جو ہے نا تبلیغی جماعت کے کھانے کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ادرک اور لہسن کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا۔ ادرک اور لہسن کو جو ہم نے بالکل باریک پیس لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ اگر آپ نے بھی تبلیغی جماعت کے لیے کبھی کھانا تیار کیا ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ جی دوستو اس میں ہم نے پیاز بھی ڈال لیے ہیں، ٹماٹر بھی اس میں ہم نے ڈال لیے ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی طرف آئیں گے جی
جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں جیسے سرخ مرچ، نمک، دھنیا، یہ چیزیں ہم اس میں اب ڈالنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا اس میں ہم اب ڈالنے لگے ہیں خشک دھنیا۔ یہ جو خشک دھنیا ہے نا یہ میں نے بازار سے لیا تھا اور گھر کا پسا ہوا اچھا خشک دھنیا جو ہے نا میں لے کے آیا تھا۔ یہ اب اس میں ڈالیں گے، میں اپنے حساب سے حسب ذائقہ جو ہے نا خشک دھنیا اس میں ڈال رہا ہوں۔ سارے مسالے جو ہے نا میں اپنے حساب سے اس میں ڈالوں گا۔ آپ لوگ جب بھی بنائیں تو آپ اپنے حساب سے بنا لیں۔ یہ اس میں جو ہے نا سرخ مرچ بھی آ گئی، یہ بھی میں نے حسب ذائقہ جو ہے نا اس میں استعمال کی ہے، آپ اپنے حساب سے استعمال کریں گے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا پیسی ہوئی ادرک، جس کو ہم ہلدی بھی کہتے ہیں، وہ ڈالیں گے۔ ہلدی بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گھر کی بنی ہوئی ہمیں ہلدی مل گئی تھی۔ نمک جو ہے نا حسب ذائقہ اس میں ڈالیں گے، نمک تھوڑا سا کم رکھیں کیونکہ اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر اس میں جو ہے نا ہم نمک ڈال سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ نمک زیادہ ڈال دیں اور بعد میں مسئلہ بنے۔ تبلیغی جماعت کے کھانے میں اللہ نے ویسے ہی برکت رکھی ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے تبلیغی جماعت کے دسترخوان پر کھاتے دیکھا ان لوگوں کو پھر جماعت کے ساتھ وقت لگاتے دیکھا۔ اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے، اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو ہے نا ہر چیز گھل مل جائے۔ یہ دیکھیں جی، اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے آپ نے، اور ذکر ضرور کرنا ہے ساتھ ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، جو آپ کو ذکر آتا ہے نا وہ آپ ضرور ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ اس کھانے میں برکت اللہ پاک نے ہی ڈالنی ہے۔ اس میں نے پانی بھی شامل کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے نا پانی شامل کرنے کے بعد اس میں کوشش کریں تھوڑا سا گھی بھی ایڈ کر لیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تاکہ جو ہے نا گھی بھی اس میں تھوڑا سا شامل کریں۔ ابھی جو ہم اس کو بھونیں گے اس وقت گھی ہم زیادہ شامل کریں گے، اس وقت بالکل تھوڑا سا گھی اس میں شامل کریں تاکہ ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر یکجان ہو جائے۔ یہ جی مسالہ ہمارا تقریباً بھون کے تیار ہو گیا ہے۔ اب جو آلو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کریں گے۔ جب مسالہ آپ کا اچھی طرح بن جائے تو آلو شامل کر لیں، اس کے بعد میں اس میں دہی شامل کروں گا۔ پہلے مسالہ بنایا، مسالے کے اندر میں نے آلو جو ہے نا شامل کی، آلو اچھی طرح جو ہے نا بھن گئے اور یکجان ہو گئے، تو اس کے بعد میں نے اس میں دہی ڈالا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔